24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 4 of Social Studies, Grade 4. The unit title is History. There are 3 sessions on this unit. This session is the third one and its title is Role of Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan Movement. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students the following questions. اور ذہن میں رکھیے آنریبل ٹیچر کہ آپ نے پاکستان موومنٹ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو کردار تھا، ان کے جو لوکل لیڈرز تھے، ان کا جو کردار تھا، اس پہ بات کرنی ہے. واٹ آر دا نیمز آف دا 4 پروونسز آف پاکستان. آپ نے 4 صوبوں کے ناموں سے بات شروع کرنی ہے اور ظاہر ہے بچے اس کا فوراً آپ کو جواب دے دیں گے. نیم آف وچ پروونس واز چینجڈ more than 50 years after Pakistan came into being. آپ نے پوچھنا ہے بچوں سے کہ پاکستان کا کون سا صوبہ ہے جس کا نام پہلے اور ہوا کرتا تھا اور پاکستان بننے کے تقریباً 50 سال بعد اس کو موجودہ نام دیا گیا. تو یہ اس کا جواب ہے خیبر پختونخوا. اور یہاں آپ مختصراً بتا دیجیے گا کہ اس سے پہلے اس کا نام، بلکہ اگلا سوال یہی آ رہا ہے. تو موجودہ صوبہ جس کو یہ نام پاکستان بننے کے 50 سال بعد دیا گیا وہ خیبر پختونخوا ہے اور اس کو موجودہ نام 2010 میں دیا گیا. واٹ واز دا نیم آف خیبر پختونخوا یا KPK بفور 2010؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے بچوں کو نہ معلوم ہو، زیادہ امکان یہی ہے کہ نہیں معلوم ہوگا کہ پہلے اس کا نام کیا ہوتا تھا. تو یہ نام تھا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. اب آپ نے یہاں بچوں کو یہ بھی بتا دینا ہے کہ اگر اس کا نام نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس تھا اور مختصراً اس کو کہا جاتا تھا NWFP، N نارتھ، W ویسٹرن، F فرنٹیئر اور P پروونس، تو یہ نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کیوں کہا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب آپ نے بچوں کو یہ دینا ہے کہ جب یہاں انگریز کی حکومت تھی تو کوئی زمانہ تھا جب یہ پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا اور پھر اسے پنجاب سے الگ کر دیا گیا اور اس کو انگریز حکومت نے نام دیا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. یا کس کا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر؟ ہندوستان کا، یعنی یونائٹڈ انڈیا کا نارتھ شمال مغربی سرحدی صوبہ. اب سرحد یہاں اس کے اوپر پہ ظاہر ہے، ویسٹ میں ایران اور نارتھ ویسٹ اور نارتھ میں افغانستان. تو یہ جو بیچ کی سرحد ہے یہ پھر نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس ہوا. فرنٹیئر بیکاز یہ بارڈر تھا بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. ٹیل دا اسٹوڈنٹس دیٹ دا پیپل آف KPK ہیو اے ہسٹری آف بریوری اینڈ ریزسٹنس اگینسٹ فارن رول. آپ بچوں کو بتائیں گے چونکہ اس چیپٹر کے اس حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے رول آف خیبر پختونخوا ان پاکستان موومنٹ، تو آپ نے KPK کے رول کو ریلیٹ کرتے ہوئے پاکستان موومنٹ کے ساتھ آپ نے یہ اہم بات بچوں کو بتانی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ تاریخی طور پر بہت غیور اور بہادر سمجھے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غلامی کبھی انہوں نے قبول نہیں کی، برداشت نہیں کی. اور یہ افغانستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور یہ KPK کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. یعنی اگر کسی نے ان پر حکومت کرنے کی کوشش کی بھی، کسی بیرونی طاقت نے، تو انہوں نے ہمیشہ اس کے خلاف مزاحمت ضرور کی، ریزسٹ کیا اس کو.
So that is why it is said that the people of KPK have a history of bravery and resistance against foreign rule. غیر ملکی اقتدار کو انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا، اور ظاہر ہے اگر غیر ملکی اقتدار کو برداشت نہیں کیا KPK کے لوگوں نے تو پھر یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تحریک آزادی شروع ہوئی تو پھر اس میں انہوں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ حصہ لیا ہوگا. Tell the students that they are going to study the role of KPK in Pakistan movement. Let's have an overview of the content. آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اس چیپٹر کے اس حصے میں وہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی ارلی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے. کیا تھا یہ صوبہ پاکستان بننے سے پہلے؟ دین موومنٹس اگینسٹ فارن رول. اس صوبے میں کون کون سی تحریکیں چلی غیر ملکی اقتدار کے خلاف، غیر ملکی حکومت کے خلاف. اینڈ دین they will also be studying about the historical personalities of خیبر پختونخوا. جو تاریخی شخصیات ہیں خیبر پختونخوا کی پاکستان بننے سے پہلے تحریک پاکستان میں اور اس کے بعد بھی جن کا کردار رہا اس صوبے کی ترقی میں. Let's come to preparatory tips. As usual, the first one, divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. Read to know the history of Khyber Pakhtunkhwa, especially the Pashtun tribes' resistance to foreign occupation. غیر ملکی حکومت، بیرونی حکومت، اس کے خلاف مزاحمت کی ایک تاریخ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی. ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مزاحمت ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے غیر ملکی اقتدار کے خلاف کی. تو آپ کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ اس ہسٹری کو ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ بنیادی بات یہی ہے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے جتنا وسیع علم ہوگا کسی موضوع کے بارے میں اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ تدریس کر سکیں گے. Read the biographies of KPK's historical personalities mentioned in this part of the chapter. آپ اگر ظاہر ہے آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا اس کتاب میں، اس چیپٹر کے اس حصے کا جس میں خیبر پختونخوا کی تاریخی شخصیات کا ذکر ہے، تو وہ بڑا مختصر انداز میں وہ ذکر کیا ہوا ہے. لیکن جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ پڑھانے کے لیے آپ کو زیادہ وسیع علم چاہیے، تو آپ الگ سے آپ گوگل کی مدد سے پڑھ لیں. بہت معلومات اویلیبل ہیں گوگل پر، یا اگر آپ ضروری سمجھیں تو کچھ کتابیں، کچھ بایوگرافیز ایسی مل جائیں گی آپ کو جن کا آپ مطالعہ کر کے تو اس اہل ہو سکیں گے کہ آپ تسلی بخش طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں. Think and plan in advance the conduct of the given activities, including their practicability and productivity. Let's come to glossary now. پہلا لفظ ہے honorable teacher ریفرینڈم. ریفرینڈم کسی معاملے پر ملک کے تمام لوگوں کا ہاں یا نہ میں ووٹ ڈالنا. یہ الیکشن سے مختلف ہوتا ہے، اس میں کوئی کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے، کوئی ایک بڑا سیدھا سادہ اور مختصر سوال یہ پیش کر دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، اور بیلٹ باکس ہوتا ہے، بیلٹ پیپر ہوتا ہے. بیلٹ ان دا سینس کہ وہ ایک ہی سوال ہوگا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، بلکہ ایک ہی سوال ہوگا اور اس پہ جواب ہاں یا نہ میں ہوگا، اور تمام ووٹرز جو ہیں وہ اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں، ٹک کرتے ہیں ہاں کو یا نہ کو. تو اس کو پھر کہا جاتا ہے ریفرینڈم. اب بچوں کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے کہ ریفرینڈم کیا ہوتا ہے، آپ ان کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ بھئی فرض کریں کبھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ یہ فیصلہ لوگوں سے کروانا مقصود ہو کہ وہ پاکستان میں صدارتی نظام چاہتے ہیں یا پارلیمانی نظام چاہتے ہیں. تو اس میں ریفرینڈم اگر ہوگا تو پھر سوال کچھ اس طرح کا پیش کیا جائے گا ووٹرز کے لیے کہ
کیا آپ پاکستان میں صدارتی نظام چاہتے ہیں؟ آگے ہاں ہوگا یا نہ ہوگا، تو لوگ اس پہ پھر اپنی رائے دیں گے، یا وہ ہاں کو ٹک کریں گے یا وہ نہ کو ٹک کریں گے، اور جو فیصلہ اکثریت کا ہوگا وہی پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ ریفارمر، اس کو اردو میں مصلح کہتے ہیں، اصلاحات لانے والا۔ ہر لیڈر ریفارمر نہیں ہوتا، ہر سیاستدان ریفارمر نہیں ہوتا۔ ریفارمز جو لاتا ہے بہت بڑی بڑی، اسے ریفارمر کہتے ہیں۔ کنٹونمنٹ، جس کا مختصر نام کینٹ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں کینٹس ہیں۔ تو کنٹونمنٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بنیادی طور پر فوجیوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو کنٹونمنٹ کہتے ہیں۔ ریوولٹ، بغاوت کرنا یا بغاوت ایز اے ناؤن، ریوولٹ۔ کیلیفٹ، خلافت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، تو ان میں سے ہر ایک خلیفہ تھے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، اس طرح۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، جس کے دور کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ کیلیفٹ ہوتی، یہ کیلیفٹ چلتی رہی، خلافت کا دور چلتا رہا۔ ترکی میں پھر اس کا 1923 میں خاتمہ ہوا۔ سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی، یعنی اگر کوئی ایسی صورت حالات ہو جائے کسی ملک میں کہ لوگ تحریک چلائیں اور اس تحریک کے حصے کے طور پر وہ جو سول لاز ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، ان کو نہ ماننے کا فیصلہ کریں، اس کو پھر تحریک، سول نافرمانی کی تحریک کہا جاتا ہے۔ پروسیشن کا مطلب ہے جلوس۔ لیٹس کم ٹو ٹیکسچوئل ایکسپلینیشنز۔ آپ کو معلوم ہے آنریبل ٹیچر کے کسی چیپٹر کے کسی حصے میں جو خاص کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں یا خاص ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وضاحت درکار ہوتی ہے، تو وہ پھر میں آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ بچوں کو سمجھا سکیں۔ سب سے پہلے ہے خیبر پاس، اس کو درہ خیبر کہا جاتا ہے۔ The Khyber Pass is a mountain pass۔ درہ کا مطلب ہے کہ بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس کے درمیان ایک جو راستہ ہے کسی علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے، اس کو پاس کہا جاتا ہے۔ The Khyber Pass is a mountain pass connecting افغانستان اینڈ پاکستان۔ آپ اگر فزیکل میپ دیکھیں ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ویسٹرن ایشیا کا، جس میں پاکستان اور افغانستان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس فزیکل میپ میں آپ کو بہت، جس کو کہتے ہیں نا کہ بلند و بالا پہاڑی سلسلے نظر آتے ہیں۔ اب ان اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر سے آپ بارڈر تو نہیں کراس کر سکتے، بڑا مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے۔ اس کے ان پہاڑی سلسلے کے درمیان اگر کوئی ایسا راستہ ہو جہاں سے گزر کر لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکیں، تو پاکستان اور افغانستان کو جو کنیکٹ کرتا ہے، جو راستہ جس کو پاس کہتے ہیں، اس کا نام ہے خیبر پاس۔ یہ افغانستان اور پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ It is one of the oldest known passes in the world. Throughout history, it has been an important trade route between Central Asia and South Asia. آپ سینٹرل ایشیا کا نقشہ دیکھ چکے ہیں آنریبل ٹیچر، جب ہم پڑھ رہے تھے کلچر پر چیپٹر، اور ہم جب یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کلچرل انفلوئنسز ہیں وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پاکستان تک پہنچے ہیں براستہ افغانستان، تو پھر آپ کو میں نے سینٹرل ایشیا کا نقشہ دکھایا تھا۔ تو یہ جو خیبر پاس ہے، یہ بہت ایک تجارتی راستہ رہا ہے تاریخ میں، یعنی سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان یہ ایک تجارتی راستے کا کام دیا اس نے۔ اینڈ اے اسٹریٹجک ملٹری لوکیشن، بہت اہم، یہ فوجی لحاظ سے بھی یہ لوکیشن بہت اہم ہے۔ The summit of the pass is 5 kilometers inside Pakistan
ایٹ لنڈی کوتل. یہ آپ نقشہ اگر دیکھیے یہ میں نے اسی لیے 2 نقشے آپ کو ساتھ ساتھ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پاکستان کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نارتھ ویسٹرن سائڈ پہ جائیں تو آپ کو خیبر پاس لکھا ہوا ملتا ہے، اور افغانستان میں جلال آباد ہے، پاکستان میں پشاور ہے. تو یہ درمیان کا جو بارڈر کا علاقہ ہے اس میں لنڈی کوتل کے پاس یہ خیبر پاس ہے. اور پھر یہ ساتھ میں نے وہ سڑک بھی آپ کو دکھا دی جو خیبر پاس میں سے گزرتی ہوئی پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے افغانستان کے ساتھ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آنریبل ٹیچر الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کی، بہت بڑا نام تاریخ کا، دنیا فتح کرنے نکلا. 323 تا 356 قبل مسیح، معاف کیجیے گا یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ 356 تا 323 قبل مسیح ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ سے کم کی طرف آتے ہیں ہم. یہ قدیم یونان کی سلطنت مقدونیہ، میسیڈونیا جس کا نام ہوا کرتا تھا، اس کا بادشاہ جو مغربی ایشیا اور مصر کے علاقوں میں فتوحات میں مصروف رہا. سکندر اعظم نے بہت وسیع پیمانے پر فتوحات کی، اور پھر ظاہر ہے جس کو کمال ہے اس کو زوال بھی ہے. آپ کے لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کہ میں یہاں ہر چیز پر تفصیلات نہیں پیش کر سکتا، تو اس کا میں نے آپ کو ٹائم لائن بتا دی ہے 356 تا 323 قبل مسیح. تو آپ اس کے بارے میں گوگل پہ جا کے آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اور یہ سکندر اعظم جو تھا یہ در خیبر میں سے یہ گزرا تھا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. لیٹس کم ٹو کانڈکٹ آف ایکٹیویٹیز ناؤ. پہلی ایکٹیویٹی ہے پیج 54 پر، جس کا SLO نمبر 9 ہے، ہسٹری اینڈ امپورٹنٹ پرسنالٹیز آف 400. یہ تھنک اینڈ رائٹ کے تحت ہے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے. 400 has a special place in the history of Khyber Pakhtunkhwa. Study its history and write the names of some important personalities who belonged to 400. یہ آپ بچوں کو ٹاسک کریں گے. Ask the students to study the history of 400. بہت پرانی ہسٹری ہے 400 کی. یہ میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے مختصراً کہ ہسٹری گوز بیک ٹو 1400 BC. 1400 سال قبل مسیح تک اس کی تاریخ جاتی ہے 400 کی. It was capital of Gandhara from 6th to 2nd century BC. یہ ہم گندھارا سویلائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے جب ہم سوشل سٹڈیز کلاس 5 پر ٹیوٹوریلز کریں گے. یہ لیکن اس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا، آپ بچوں کو بھی بتائیے گا کہ یہ اتنا پرانا شہر ہے. یعنی آپ اگر حساب لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 4000 سال پہلے 400 جو ہے یہ گندھارا سویلائزیشن جو تھی اس کا کیپٹل تھا. The next activity is the important personalities. کتاب میں ٹیکسٹ کے حصے کے طور پر کئی ایک پرسنالٹیز کے بارے میں لکھا گیا ہے مختصراً. آپ سے میری گزارش ہوگی کہ یہ جو چند پرسنالٹیز ہیں ان کا آپ ان کے بارے میں ذرا گوگل پہ جا کے ذرا تفصیل سے پڑھ لیجیے گا. یہ کچھ پاکستان بننے سے پہلے کی پرسنالٹیز ہیں اور پھر بعد کی بھی ہیں. عبدالغفار خان ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی جو مشہور ترین شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہیں، جن کو باچا خان بھی کہا جاتا ہے. 1890 میں پیدا ہوئے اور 1988 میں ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد ذکر ہے گلزار عالم کا. یہ پشتو فوک اینڈ غزل سنگر ہیں، بہت نامی گرامی سنگر ہیں، فوک سنگر ہیں اور غزل سنگر ہیں. لوک گائک جس کو کہتے ہیں فوک سنگر کو. گوہر رحمان ہیں، اسکالر ہیں، پالیٹیشین ہیں.
پھر سید شمس الحق افغانی ہیں، 1901 میں پیدا ہوئے، 1983 میں ان کی وفات ہوئی، بہت بڑے اسکالر تھے۔ یہ امپورٹنٹ پرسنالٹیز آف چارسدہ کے بارے میں بچوں سے کہیے کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں مختصراً ان میں سے ہر شخصیت کے بارے میں لکھ کے لائیں، اور پھر آپ ان کا کام چیک کر لیں، جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ check the students' work and give your own input too۔ کام آپ سب بچوں کا الگ سے چیک کر لیجیے گا، لیکن اس کے بعد جب آپ اپنی انپٹ دیں گے تو ان شخصیات کے بارے میں پھر پوری کلاس کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ اپنی طرف سے گفتگو کیجیے گا۔ Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.